السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیمان سنی اور آپ کو راولپنڈی آرٹس کونسل کے خوبصورت سے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس آرٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جائیں گے دنیا کا سب سے مشکل آرٹ ہے۔ اسے فن مصوری بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیلیگرافی بھی ہے، اس میں بہت ساری ڈیپتھ ہے اس آرٹ میں، اور اس آرٹ کو جینیس لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور جینیس لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی ایک جینیس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور آپ سے بھی ان کی بات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عظیم بھائی۔ السلام علیکم عظیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عظیم بھائی؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا۔ اور عظیم بھائی، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے دوسرے آرٹ ہیں، فائن آرٹس مختلف ہیں، اور پرفارمنگ آرٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں پرفارمنگ آرٹ کا حصہ ہوں، اور یہ ایک آسان ترین آرٹ ہے میرے نزدیک بنسبت آپ کی فن مصوری اور کیلیگرافی کی۔ بہت مشکل کام کو آپ نے ہاتھ ڈالا، اور کیسے ڈالا اور کیا سوچا کہ یہ میں کام کروں گا اور یہ پروفیشن بن جائے گا میرا تعلق میاں چنو سے ہے، اور جب میں نے ہوش سنبھالی تو جس اسکول میں پڑھتا تھا میں، وہاں تختیوں کا رواج تھا اور قلم سے سیاہی کے ساتھ وہ لکھتے تھے لوگ، اسٹوڈنٹس وغیرہ۔ تو اس دور میں ایک بہت اچھے ٹیچر تھے سالک ربانی صاحب، جو ہمیں اصلاح دیتے تھے اور نستعلیق اور خط نسخ سکھاتے تھے۔ تو میرا بچپن اسی دور میں تختی اور قلم کے ساتھ آغوش میں نکلا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھٹی میں نے ڈرائنگ رکھ لی، اور ڈرائنگ میری بہت اچھی تھی۔ میرے والد صاحب جو کارپینٹر تھے، اکثر دکان پہ وہ چیزیں ڈرا کرتے تھے تو مجھے کچھ ہیلپ ملتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز میرا میرے اسکول اور میرے گھر سے ہی شروع ہوا، اس کی اویئرنیس کے لیے، آرٹ اور کیلیگرافی کی اویئرنیس کے لیے۔ صحیح۔ تو پھر اسکول لیول سے ہی آپ نے پہلا جو آپ نے اسکیچ بنایا یا پہلے ہی آپ نے پورٹریٹ بنائی، کچھ بھی آپ نے بنایا، وہ اسکول لیول میں؟ جی ہاں، 8ویں کلاس میں تھا یہ سورہ فیل کو میں نے مصورانہ انداز میں اس کی اسکیچ کیا۔ اچھا۔ تو وہ اسکیچ کو پھر میں نے آئل پینٹس، اس وقت بہت 3 مرتبہ میں نے وہ پیسے اکٹھے کیے اور آئل پینٹ خریدا۔ اچھا۔ اور وہ ٹیوبیں مجھے لگانی آئے نا کیسے ہوتی ہے ٹیوبس وغیرہ، تو میں نے وہ پہلی جو پینٹنگ بنائی سورہ فیل کے اوپر بنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، صحیح، اور وہ ایسے جیسے کھایا ہوا بس ہے۔ تو میرے مائنڈ میں چل رہی تھی سارا سین جو تھا کریٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سورہ فیل میں آیا، وہ میں اس کو ڈپکٹ کرنا چاہ رہا تھا پینٹنگ سے۔ میں نے صورت لکھی اور ساتھ ساتھ اس کی مصورانہ انداز میں اپنے دور میں کیا۔ اس دور میں سات کین کا دور تھا، ہمارے گھر میں ٹی وی جب آیا تو ہم دیکھتے تھے سات کین صاحب کا ٹی وی پروگرام آتا ہے تو وہ کیلیگرافی لکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اللہ بناتے ہیں۔ تو انسپریشنز میری شروع سے سات کین سے تھی۔ جب میں میٹرک میں تھا تو میرا شاپ پہ میں جا کے اپنے ابو کی، اور وہاں پہ میں بورڈ بناتا لکڑی کے، ہارڈ بورڈ کے اوپر رنگ کرتا اور گھر آ کے اس کو خطاطی کرتا، مختلف خطاطیوں کو۔ سات کین کی طرح کی نہیں تھی، کہ میرا شعبہ تھا کائنات، سائنس میرا سبجیکٹ تھا، تو میں سائنس کی تخلیق کے حوالے سے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، آدم کے حوالے سے، کروموسوم کے حوالے سے، ایٹم کے اور آربٹس کے حوالے سے، کائنات میں جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس کو میں بناتا اور اس کی مصوری کرتا۔ تو جب میں اسکول میں پہنچا، میٹرک میں پہنچا، تو دلدار پرویز بھٹی کا پروگرام تھا، ٹی وی میں آتا پنجنند، تو مجھے وہاں بلایا گیا۔ اچھا۔ تو جب میں گیا تو میرے وہ فن پارے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ ٹیلی کاسٹ ہوئے، اور ہمارے شہر میں اور پنجاب بھر میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور لوگوں نے اس کو سراہا، میرے شہر میں لوگوں نے اس کو سراہا۔ اس چیز سے مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوا، اس چیز نے مجھے حوصلہ میرے اندر پیدا کیا۔ تو جب میں کالج میں آیا، گورنمنٹ ڈگری کالج میں، تو میں نے ایک بہت پیاری سی ایگزیبیشن تیار کی جو بلدیہ میاں چنو میں منعقد کی گئی، اور پھر ملتان میں گئی، وہ خانے والے میں ایگزیبیشن گئی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بغیر استاد کے چیزیں شروع ہو چکی تھیں، اور انسپریشن سات کین تھا، اور کیونکہ میرے اندر سکل تھی اپنے ابو کی طرف سے کرافٹ مین شپ کی، تو وہ بھی استعمال کرتا ساتھ، تو یہ سلسلہ پھر چل پڑا یہاں سے۔ اچھا، ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ کریٹیوٹی کا قدرت کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کریٹ کیا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز میں کتنی سچائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بڑا مصور ہے،
تو اس نے اپنی صفات انسان میں شامل کی ہیں. اس کے اندر اس کی فطرت میں اس کی جبلت میں یہ ہے کہ وہ کائنات کی حسین چیزوں کو, ان کے نظاموں کو, پھولوں کو, پتیوں کو, کہکشاؤں کو, درختوں کو, ان کی آوازوں کو, جانوروں کی آوازوں کو, پانی کے بہنے کے آوازوں کو وہ میں فیل کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے, اور وہ اس تک پہنچتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو ڈسکور کرنا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکوری کا اور اپنے اندر اپنے آپ کے اندر جو آپ کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکالنا ہی آرٹ کا حصہ ہے میرا خیال میں. اچھا, آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک خواب آیا تھا آپ کی والدہ کو. ہاں جی, وہ یہ تھا کہ جب میں کالج میں آیا تو پی این سی کی قومی ایگزیبیشن میں میرا کام سلیکٹ ہوا. مجھے لیٹر آیا کالج کے ایڈریس پہ اور میں نے اپنا کام بھیجا, تو وہ اسی دن قومی خبر نامے سے ٹیلی کاسٹ ہوا. تو میری والدہ اور میرے والد بڑے خوش ہوئے اس بات پہ. اچھا, اس دوران میں نے ہارڈ بورڈ کے علاوہ مختلف مٹیریل پہ میں نے اپنا اسلامک آرٹ کو لکڑی پہ شروع کیا. سڈنلی میں نے کتاب پڑھی ایک عہد نبوی کے اوپر. تو میری والدہ تہجد گزار ہیں, حیات ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب ایسے ہے کہ میں خطاط ہوں جو چمڑے پہ, لکڑی پہ, مختلف چیزوں پہ لکھتا ہے قرآن پاک. میری والدہ اپنی چادر اٹھاتی ہیں اور اس میں چادر میں چیزیں سب ڈال کے روضہ رسول مسجد نبوی کے جو برآمدے ہیں وہاں جاتے ہیں. وہاں تدوین قرآن پاک کا عمل ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی فلاں آیت فلاں لکھتے ہیں لوگ, جو لکھ رہے ہوتے صحابہ کرام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری والدہ کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا کاسد کے ہاتھ کہ کوئی ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہے جو چیزیں دینا چاہتا ہے, قرآن پاک لکھتا ہے مختلف چیزوں پہ نا. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ اونٹ ان کو دے دیں اور یہ چادر پکڑیں اور دنیا میں امن کا, وحدانیت کا, اللہ کا نام جو ہے قرآن پاک یہ پھیلا دیں اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کے. تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 6 چیزوں پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا. اچھا, جس میں چمڑا تھا, لائم سٹون تھا, ہرن کی کھال تھی, اور ریشم کپڑے کے اوپر, اور پھر کھجور کی جڑ سے گدا نکال کے اس کا پارچمنٹ بناتے تھے وہ لوگ, اس کے اوپر لکڑی کے اوپر, یعنی کہ ان چیزوں پہ قرآن پاک لکھتے تھے. اور جو خط تھا وہ ہیری خط تھا جو پرانے دور میں بغیر نقطوں کے لکھا جاتا تھا. اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت خواب ہے, اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی ہوئی, اور جیسا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے جو یہ اسی خط میں لکھا گیا. جی, اسی خط میں لکھا گیا. جی, اور پھر آپ نے یہ اس کے بعد ہاں یہ کعبہ میرے سامنے کا ہے. اس میں مختلف چیزیں کی گئی ہیں, لیدر پہ, کپڑے پہ, بیمبو پہ, مختلف چیزوں پہ قرآن پاک یہ لکھا گیا ہے قوت کوفی میں, اور مختلف سٹائل میں لکھا گیا قرآن پاک. اس کے اندر جو ایولیوشن آف اسلامک آرٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ارتقائی عمل ہی اس کے اندر کیسے کیسے خط وجود میں کیسے آتے گئے, اور اس میں نکھار کیسے آتا گیا, اور کیسے کیسے خط رائج ہوئے جو آج تک ہیں, وہ اس میں سارے شامل میں نے کیے. اچھا, وہ آپ نے سارے شامل کیے ہیں ضرور, اور ہم آپ کو ڈیٹیل سے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں خواتین و حضرات. اور یہ کتنا خوبصورت سا ایک ایسا اسلامک آرٹ کا ایک فن پارہ ہے کہ جو کبھی یہ نقش ہو جاتا ہے ذہن کے اوپر. اچھا, پاکستان میں آپ کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک آرٹ کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, آ رہے ہیں؟ میں راولپنڈی آرٹس کونسل میں عرصہ 20 سال سے اسلامک آرٹ سکھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو. میرے دنیا جہاں میں تقریباً 500 قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن پاک لکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور سعادت لے رہے ہیں قرآن پاک لکھنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل میڈیا کے تھرو اور مختلف آرٹ گیلریز اور یہ جو ادارے ہیں ان کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے, اور نوجوان اس کی طرف راغب بھی ہوئے ہیں اسلامک آرٹ کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے نوجوان نسل میں. صحیح. تو ابھی آپ جتنی بھی ینگ جنریشن سے جو فائن آرٹس کر رہی ہیں, جو مختلف یونیورسٹی کالجز میں کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو ان کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ یہ ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ فائن آرٹس کے ساتھ ان کے سبجیکٹ میں کیلیگرافی بھی ہوتی ہے, ان کو لازمی کیلیگرافی بھی کرنی ہے, اسلامی آرکیٹیکچر بھی کرنا ہے انہوں نے, اور اسلامی جو تہذیب ہے اس کو بھی پڑھنا ہے. پڑھنا لازمی ہوتا ہے جب فائن آرٹس جب کرتے ہیں نا. تو آپ کے اوپر ہے کہ مجسمہ ساز بنتا ہے, وہ پینٹر بنتا ہے, گرافک ڈیزائنر بنتا ہے, یا جو بھی وہ منیچر آرٹسٹ بنتا ہے, وہ جو اس کے بعد میں ہوتا ہے, لیکن اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے. یہ آرٹس کے اندر خطاطی کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے, اچھی بات ہے, اور یہ پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ آرٹ ایک
اپنی اس کو ویوز ہوتی ہیں آرٹ جی ہاں جی کہ جو آرٹسٹ کے اندر سے نکلتی ہیں اور دنیا میں وہ دیکھتی ہے. اور ان کے جیسے پرفارمنگ آرٹ میں بھی فنکار بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر سے ویوز نکل رہی ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کر لیتی ہیں. آرٹ کی بھی یہ سیم فائن آرٹ کی بھی یہی مثال ہوگی میرے نزدیک. تو ابھی آپ کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آنے والے جو لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یا اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہی ہے کہ میرا جو کام ہے دنیا بھر میں ماشاءاللہ گیا ہوا ہے. مختلف میوزیم میں نے تیار کیے, نیشنل مونومنٹ میوزیم, لوگ ورثہ میوزیم کے اندر کام کیا, بک میوزیم تیار کیا, اور آزادی ٹرین تیار کرتا ہوں ہر سال. اس سال بھی انشاءاللہ تیار کروں گا. تو میرا میسیج یہی ہے کہ آرٹ امن کے لیے, آرٹ فلاح کے لیے, اور آرٹ دکھی انسانوں کی خدمت کے لیے. جیسے یہ حالات چل رہے ہیں کرونا کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ اپنی جب پینٹنگ بھیجتا ہے تو میں خود بھی, کسی کو 2 ٹائم کی کہ کھانا ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹ کی خدمت ہے میرے نزدیک میں. اور نوجوان نسل کو بھی اس طرف آنا چاہیے کہ جو خدمت کا اور جو سخاوت کا اور یہ والا جو ڈلیوری کا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات میں سب سے اہم چیز ہے کہ کسی کا پیٹ بھر کے کھانا کسی کو ملے اور آرٹ کے تھرو ملے. ماشاءاللہ عظیم بھائی, ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد اس بات کی دیتے ہیں کہ جو خواب تھا اور جو آپ کی ڈیوٹی, وہ بڑی خاص ڈیوٹی لگی ہے. تھینک یو. اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنا آرٹ پوری دنیا میں پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلاتے رہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. خواتین و حضرات, آج آپ کو عظیم صاحب کی باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کی باتوں پر عمل بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آرٹ سے معاشرے کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.